الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. کون؟ مدینے والے آقا. واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. کون؟ مدینے والے آقا. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہ ہمارے اسرائیل بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں کھڑے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، جس طریقے سے اسرائیل بھائی کی والدہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک دن ہمارا بھی جنازہ اسی طریقے سے رکھا جائے گا. ہمارے دوست احباب متعلقین رشتہ دار اسی طریقے سے جمع ہو کر کے ہماری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے. لیکن مسلمانوں یہ چیزیں آپ نے سب سے سنی ہوں گی کہ جو بھی کوئی دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے. موت برحق ہے، موت پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. آپ کسی بھی فرقے والے اور کسی بھی مذہب والے سے آپ پوچھنے جائیں گے کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ کہے گا ہاں بے شک موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے. کسی بھی فرقے اور کسی مذہب والے کو اس پر اختلاف نہیں ہے. نبی کے علم غیب پر تو اختلاف ہے. وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں ہے. ہم نبی الاول شریف کا جلوس نکالتے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے. وہابی دیوبندی کہتے ہیں شرک ہے. نیاز فاتحہ ہم دلاتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے. یہ نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، اب نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرتے ہیں، اس پر بھی وہابی دیوبندی کہتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے. نہیں یہ سب شرک ہے. ہم ابھی قبرستان میں جب میت کو لے کے جائیں گے، وہاں دفنائیں گے، مٹی دیں گے، اس کے بعد ہم قبر پر اذان پڑھتے ہیں. دیوبندی وہابی کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. نیاز فاتحہ دلاتے ہیں، تیجا 40واں 20واں جو بھی سال ثواب کی تقریبات ہمارے اسرائیل بھائی کریں گے. وہابی دیوبندیوں کے یہاں وہ سب ناجائز و حرام شرک و بدعت نہ جانے کیا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں پر اختلاف ملے گا، لیکن مسلمانوں کلو نفس ذائقۃ الموت پر کسی بھی دیوبندی کو اختلاف نہیں، کسی بھی وہابی کو اختلاف نہیں. اب اور تھوڑا سا آگے بڑھیے. موت کا ذائقہ تو سب کو چکھنا ہے، مرنا تو سب کو ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جو مومن جب دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی سنی دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی قادری دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی برکاتی سچا رضوی سچا نوری سچا چشتی ان بزرگوں کا ماننے والا جب سنی صحیح عقیدہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے. پوری زندگی وہ امام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ظہر امام کے پیچھے پڑھتا ہے، عصر امام کے پیچھے پڑھتا ہے، مغرب و عشاء امام کے پیچھے پڑھتا ہے. لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی شان اس کی عظمت الگ ہی ہوتی ہے. جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اسی طریقے سے آگے لیٹا ہوتا ہے، مقتدیوں کے آگے نہیں بلکہ امام کے بھی آگے لیٹا ہوا ہوتا ہے. اور قبر کے اندر جب سوالات ہوتے ہیں، جب ہم مردے کو قبر کے اندر لٹا دیتے ہیں، سنی صحیح عقیدہ جب کوئی مومن ہوتا ہے، ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ قبر مومن سے لے کر کے اور مدینہ طیبہ تک کے بیچ کے تمام حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہ مرد مومن اپنی قبر اپنے مرکز سے بے حجاب اپنے آقا کی زیارت کرتا ہے. اور قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں. آپ نے سارے علماء سے یہی سنا ہوگا کہ 3 سوال ہوتے ہیں. من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقولو فی حق حاضر رجل. ہمارے آقا کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. قبر مومن میں بھی ایک روایت میں آیا آقا تشریف فرما ہوتے ہیں بنفس نفیس، اور ایک روایت میں آیا کہ مدینہ طیبہ سے لے کر کے قبر مومن تک تمام حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور فرشتے اشارہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. 3 سوال قبر میں ہوتے ہیں. لوگ بات کرتے ہیں آؤ نماز پڑھو، نماز سے جنت ملے گی. آؤ روزہ رکھو، روزے سے جنت ملے گی. آؤ حج کرو، حج سے جنت ملے گی. آؤ زکات دو، زکات سے جنت ملے گی. بے شک نمازیوں کے لیے جنت ہے، بے شک روزے داروں کے لیے جنت ہے، بے شک حاجیوں کے لیے جنت ہے. لیکن ذرا یہ تو بتا دو وہ کون سے حاجی ہیں جن کو جنت ملے گی. ذرا یہ تو بتا دو وہ کون سے نمازی ہیں جن کو نماز کے طفیل جنت ملے گی. وہ کون سے غازی ہیں جن کو جہاد کرنے کے سبب جنت ملے گی. وہ مومن ہیں، وہ سنی ہیں، وہ ایمان والے ہیں کہ جن کی نمازوں کا
फ़ायदा उनको मैदान महशर में मिलेगा। वो मोमिन है, वो सुन्नी है, वो रज़वी है, वो कादरी है, वो बरकाती हैं, वो चिश्ती हैं, जिनके रोज़ों का सवाब कल मैदान महशर में उनको दिया जाएगा। उनकी हज और उनके ज़कात का सवाब उनको मैदान महशर में दिया जाएगा। उनकी नेकियों का बदला मैदान महशर में बतौफ़ैल मुस्तफ़ा दिया जाएगा। ये भी तो कम से कम बता दो कि नमाज किसकी फ़ायदा पहुँचाएगी, रोज़ा किसका फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आज बात ये की जाती है। सवाल 3 है, बस अब आखिरी बात सुन लीजिए। कब्र के अंदर सिर्फ 3 सवाल होंगे, चौथा कोई सवाल नहीं। ना तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ना तो रोज़े के बारे में पूछा जाएगा, रोज़ा रखा कि नहीं रखा, ना हज के बारे में पूछा जाएगा, हज किया कि नहीं किया, ना ज़कात के बारे में पूछा जाएगा, ज़कात दी कि नहीं दी। बल्कि सवाल सिर्फ 3 होंगे। मन रब्बो का, मा दीनों का, मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में क्या कहते हो। तो जो मोमिन होगा, सुन्नी होगा और रोज़ाना सुबह में फजर की नमाज के बाद पढ़ता होगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये कहेगा कि हमारी वही आका तो है जिन पर हम हर फजर में मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हैं, हर ज़ोहर की नमाज के बाद खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते थे। ये वही तो मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं जिन पर हम असर की नमाज के बाद सलाम पढ़ते थे। ये वही मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं जिन पर हम बाद मगरिब की नमाज के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम पढ़ते थे। इन्हीं पर तो हम दुरूद व सलाम भेजते हैं। इतना जब फरिश्ते सुनेंगे तो उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो यही कहेंगे, सो जाओ जिस तरीके से दुल्हन सोती है। अब 3 सवाल मन रब्बों का, लेकिन मैं आपको उसूल बता दूं सवालों का कि जब सवाल पहला होगा मन रब्बों का, अगर आपने जवाब दे दिया तब भी आपसे दूसरा सवाल किया जाएगा, और आपने नहीं दिया तो भी दूसरा सवाल किया जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर पहले सवाल का जवाब दे दिया मन रब्बों का, और आपने ये कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पर, सब अरबी बोलेंगे इंशाअल्लाह, सब अरबी बोलेंगे, अरबी समझेंगे भी फरिश्तों की, और इधर से जवाब भी अरबी में देंगे। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, बस ईमान के साथ चले जाइए और सारी चीजें अपने आका पे छोड़ दीजिए। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि मोहब्बत रसूल को बचा करके रखना और उसी मोहब्बत के साथ मर जाना, बाकी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे छोड़ दो। वो कहते नहीं कि नकीरैन आते हो मरकद में आओ, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। और नकीरैन आते हो मरकद में आओ, वही आका होंगे, वही बात होगी। जब तुम्हारे पास ईमान होगा, बात जब होगी जब तुम मोहब्बत रसूल के साथ जाओगे, बात जब होगी जब तुम इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत को अपने सीने में बचा करके ले जाओगे, तब वहाँ बात कर सकोगे। अब जब मादी जब सवाल किया गया मन रब्बों का, आपने जवाब दे दिया, तो चाहिए तो ये था कि पहले ही सवाल के जवाब में निजात हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो। अरे भाई, जिसने अल्लाह को पहचान लिया, अब जाहिर सी बात है उसे सब पहचान लिया, लेकिन नहीं, दूसरा सवाल होगा, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, और आपने वो भी नहीं बता पाया, तो भी तीसरा सवाल होगा, क्योंकि निजात तो तीसरे सवाल ही पर होना है। इसलिए अल्लाह ने सवालों की तरतीब ऐसे रखी, पहले मुझे पहचानो, अगर मुझे पहचान लिया तब भी हम छोड़ेंगे नहीं, दूसरा सवाल करेंगे। अब जब जिस दीन पर थे उस दीन को भी पहचान लिया, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। पता क्या चला कि अल्लाह को पहचानते हो, इस पर निजात नहीं है, किस दीन पर हो इस पर निजात नहीं है। बल्कि तीसरा सवाल है, मा तक़ूलू फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मुस्तफ़ा को पहचानते हो कि नहीं पहचानते। अगर महबूब को पहचानते हो तो अगर तुमने पहले सवाल के जवाब में हाँ लादरी कह दिया मैं नहीं जानता, दूसरे के सवाल में भी कह दिया मैं नहीं जानता, और अगर मुस्तफ़ा को पहचान लिया तो सब पहचान लिया। क्या चला कि कब्र के अंदर निजात भी महबूब के पहचानने पर मुनहसिर है कि महबूब को पहचान लोगे बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। इसलिए साबित होता है कब्र की तैयारी क्या है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत। मैदान महशर की तैयारी क्या है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत। आखिरी बात सुन लीजिए, फरमाते हैं हमारे आका कि मेरी उम्मत की गुनाहों का जो फहरिस्त होगी, रजिस्टर होगा, वो मेरे हाथ में होगा। कल मैदान महशर में सबसे पहले मैं उठूंगा और मेरी उम्मत के नामाए अमाल का रजिस्टर मेरे हाथ में दिया जाएगा, और मैं देखूंगा मेरे उम्मत के नामाए अमाल को।
تو سبحان اللہ جب اس آقا سے محبت کریں گے، اس آقا کی محبت میں جئیں گے، انہی کی محبت میں مریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں بھی ہمیں بچائیں گے اور میدان محشر میں بھی بچائیں گے۔ بس انہی کی محبت اصل کل ہے، اصل تمام ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر دنیا سے دیوبندی ہو کر کے گئے، وہابی ہو کر کے گئے، رافضی ہو کے گئے، گستاخان صحابہ اور گستاخ اہل بیت بن کر کے گئے، تو یاد رکھو نمازوں کا پلندہ بھی لے کر کے جاؤ گے تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، حج و زکوٰۃ کا پلندہ بھی لے کر کے جاؤ گے تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور نبی سے محبت ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں بھی ہمارے کام آئے گی، ہمارا روزہ بھی ہمارے کام آئے گا، ہمارا حج اور ہماری زکوٰۃ بھی ہمارے کام آئے گی۔ اور اگر محبوب کی محبت سے سینہ خالی ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری جتنی بھی نیکیاں ہیں کل میدان محشر میں ایک پلیت کپڑے میں لپیٹ کر کے تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ لہٰذا اس جنازے کے اندر کوئی بھی وہابی، دیوبندی، رافضی، غیر مقلد ہو وہ اس نماز جنازہ سے نکل جائے۔ ایک سنیہ جنتی کا نماز جنازہ ہے، لہٰذا آپ آگے آ جائیے، صفحے سیدھی کر لیجیے، صفحے سیدھی کر لیجیے، آگے آ جائیے۔